قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو تو ان کے دین نے پاگل کر دیا ہے، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کاش آپ دیکھتے وہ وقت جب ان کافروں کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے ان کافروں کی روح نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں کو مارتے جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ لوگ دوزخ کا عذاب چکھو۔ یہ اس لیے کہ یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح سے ہوا جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا اور جو ان سے پہلے قومیں تھیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اور بے شک اللہ طاقتور ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات نہیں بدل دیتی، کیونکہ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کے ساتھ ہوا اور جو ان سے پہلی قومیں تھیں ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو برباد کیا اور فرعون کی اولاد کو ہم نے غرق کر دیا۔ در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دل میں مرض ہے کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، مجنون کر دیا ہے ان کے دین نے ان لوگوں کو۔ گزشتہ آیات میں جو پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تعالی نے کسی دشمن قوم کے مقابلے میں یا کسی مخالف گروہ کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے جو اصول ہیں کامیابی کے وہ بیان فرمائے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ صرف میدان جنگ کے اصول نہیں ہیں بلکہ وہ پوری زندگی کے اصول ہیں۔ زندگی میں وہ اصول اگر آپ اپنائیں تو آپ ہر مرحلے پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب کبھی تمہارا سامنا ہو کسی بھی گروہ سے، اور لفظ فئہ بولا تھا اللہ تعالیٰ نے، لشکر نہیں بولا تھا، تو تم ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنے کے لیے جو نسخہ شفا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد دل میں لاؤ، یہ تمہارے لیے کامیابی کی علامت ہوگا، لعلکم تفلحون۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ڈسپلن اور نظم برقرار رکھو، آپس میں انتشار مت پیدا کرو ورنہ اس سے تمہاری ہمتیں ٹوٹ جائیں گی اور تمہارے دشمنوں کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ صبر کی عادت ڈالو، فوراً ریئیکٹ کرنا کسی مسئلے کے اوپر، ذرا سی دیر میں اشتعال میں آ جانا اور اپنی ہمت کا دامن چھوڑ بیٹھنا، یہ انسان کے لیے ناکامی کی علامت ہوتا ہے، قوموں کے لیے ناکامی کی علامت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں گھروں سے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ تم اکڑتے ہوئے نہیں، تواضع اور انکسار کے ساتھ، تمہارا رویہ دکھلاوے اور رعایا کا نہیں، اور تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلو، یعنی تمہارا مقصد اور تمہارا طریق دعوت دونوں پاکیزہ ہونے چاہیے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے ہر طرف سے، خدا کا جو دائرہ، خدا کا جال ہر طرف سے پھیلا ہوا ہے۔ شیطان تو یہی کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن آڑے وقت میں وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس وقت وہ خوف خدا کی دہائی دیتا ہے۔
شیطان یوں کہتا ہے انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا ان آیات کو. شیطان یہ کہہ کے الگ ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ہر آڑے وقت میں جب ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، جب ساری شیطانی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، تو وہ خوف خدا کی دہائی دیتا ہے. تقویٰ کی دہائی دینے والے گویا کہ عام طور سے جو تقویٰ کی زیادہ دہائی دیں، خوف خدا کا زیادہ بخان کریں، وہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہہ رہا ہے کہ شیطان یوں کہتا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی سزا بڑی سخت ہے. تو محض خدا کے خوف کا اظہار کرنا یا تقویٰ کا اظہار کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی خلوص، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، نہ ہی محنت. خلوص صحیح راہ پر ہونی چاہیے، صحیح راہ کے لیے ہونی چاہیے، اور محنت صحیح راستے پر ہونی چاہیے تو نتائج لاتی ہے. غلط راستے پر کتنی محنت آپ کریں، آپ منزل سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے، اور کتنے ہی خلوص کے ساتھ آپ کنویں میں چھلانگ ماریں، آپ یقیناً ڈوب جائیں گے. خلوص آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. خلوص کسی مرض کی دوا نہیں ہے، اور نہ ہی محنت کسی مرض کی دوا ہے. ان سب چیزوں سے پہلے شعور حق ضروری ہے، صحیح حق اور باطل کی پہچان، اس کے بعد خلوص بھی کام آتا ہے، اور اس کے بعد محنت بھی کام آتی ہے. اس کے بغیر نہیں کام آتی. تو یہاں پر یہ بات ہوئی تھی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے بدر جو اس کا کانٹیکسٹ ہے آپ کے ذہن میں ہے، اس کے بعد منافقین نے جو تبصرے کیے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا تبصرہ فرما رہا ہے. منافقوں کی تبصرے جو ہے صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں جو بھی اسلام کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں یہ باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں. کیا جواب ہم ان کو دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایسی باتیں کہتے ہیں داعیان حق کے لیے؟ وہ جواب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے جو ان آیات کے اندر ہے. منافقین نے اس روز کہا جب مسلمان اپنی قلت تعداد کے باوجود جم گئے، اللہ کی یاد سینوں میں سجائے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں جم گئے، پھر قدم پیچھے نہیں ہٹائے. طاقت کا کوئی تناسب نہیں تھا. مسلمان بہت کمتر تھے وسائل کے اعتبار سے، اور کفار بہت طاقتور تھے وسائل کے اعتبار سے. طاقت کا کوئی باہمی تناسب موجود نہیں تھا. اس کے باوجود مسلمانوں کے پیر تھرائے نہیں، لرزے نہیں، بلکہ وہ مقابلے میں سامنے آئے. تو اس کے اوپر منافقین نے یہ تبصرہ کیا غر ہؤلاء دینہم. جب کہا منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دل میں مرض ہے، مرض یعنی جلن اور حسد، جو اسلام کی طاقت سے، اسلام کی شوکت سے، اسلام کی جمعیت سے جلتے ہیں، وہ مرض اور وہ جلن کا وہ مرض جو جن کے دلوں میں ہے، انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان لوگوں کو مجنون کر دیا ہے. دین یہ جو جنونی ہیں، فینیٹک ہیں، یہ فینیٹک ہیں. وہ فینیٹک ہونے کا الزام جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، وہ جنونی ہوتے ہیں، فینیٹک ہوتے ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہوتے ہیں. کیریئرزم کا جو چلن ہے اپنے مستقبل کو بنانے کا، اس سے الگ تھلگ دیوانے اصولوں کی بات کرتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی مشکلات مول لیتے ہیں، اور ہر طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں کہ نہیں ہے. یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ جنون ہے. یہ فینیٹک ہیں، یہ لوگ مجنون ہیں. یہ منافق یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے دین نے، یعنی یہ خود تو اچھے ہیں، ان کے دین نے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو فینیٹک کر دیا ہے. ان کی بیچاروں کو کوئی خطا نہیں ہے. خطا تو ان کے عقیدے کی، ان کے نظریات کی ہے. ان کے اصول ہی غلط ہیں. خود تو بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے تواضع کے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. دین ان کا جو ہے وہ ہے بس کی گانٹ. دین ان کے ذہن کی تربیت اس طرح سے کرتا ہے، ان کا دین ہی تشدد پسندی ہے، ان کا دین ہی دہشت گردی ہے، ان کا دین ہی ان کا دماغ خراب کرتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ دین سے ہٹایا جائے. تو دین کے اوپر رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام پہ الزام نہیں رکھ رہے ہیں. غر ہؤلاء دینہم، پاگل کر دیا ہے ان کے دین نے ان کو. ان کے دین کی تعلیمات، ان کے دین کی جو ہے ہدایتیں ہی ایسی ہیں جو آدمی کو، اچھے بھلے آدمی کو بنا دیتی ہیں پاگل. اور آدمی یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ میرے وسائل کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، لڑ جاتا ہے، فائٹ کرنے لگتا ہے، گھس جاتا ہے. تو پاگل کر دیا ہے، خواب میں مبتلا کر دیا ہے. دیوانوں پہ پتہ نہیں کون سے جادو پھونک دیا ہے ان کے پیغمبر نے، کیسے افسوں پھونک دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں. ارے بھائی کھاؤ کماؤ، دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کیا خواہ یہ جد و جہد کرنا، اصولوں کی خاطر مر جانا، اور یہ جا کے میدان میں آ کے کھڑے ہو جانا، اپنی قربانی دینا، اپنا خون بہانا، یہ دھوپ پسینہ، یہ سب کچھ باولگت ہے. کیا ہے اصولوں کے لیے جینا؟ یہ خواب یوٹوپیا بنا لیا ہے ایک. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو پاگل کر دیا ہے. یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہماری اور ان کی طاقت کا تناسب کیا ہے. یہ بھی نہیں سوچ رہے، پاگل پن میں، خفت میں. ومن یتوکل علی اللہ، جگہ جگہ قرآن 9 جگہ بھی کہا ہے اس بات کو. منافقین کہتے تھے لو دعونا ما قتلوا،
اگر یہ ہم لوگ ہماری بات مانیں تو ایسے برباد نہ ہو، یہ خواہ قتل ہو جاتے ہیں جا کے میدان میں، خواہ خون بہا رہے ہیں، خواہ اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے رسول ان سے کہیے دین تو خیر یہ مار رہا ہے، موت کی راہ پہ لے جا رہا ہے، زندگی سب تمہارے پاس ہے، زندگی کے سارے اصول تمہارے پاس ہیں، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ زندگی موت تو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے نا، تم جس کو چاہو زندگی کی راہ دکھاؤ، جس کو چاہو موت کی راہ دکھاؤ، تمہیں موت کیوں آ جاتی ہے؟ فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ چلو یہ تو فینیٹک مر جاتے ہیں جا کر، زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اپنی، تم ہمیشہ عیش کرتے رہتے ہو، تماشے کرتے رہتے ہو دنیا میں، تمہیں کوئی چیک نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، ایسا کیوں ہے؟ تم اپنے دانش مندانہ اصولوں کی بدولت دنیا میں دولت زوال کیوں یعنی دوام کی دولت کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ہمیشہ کیوں نہیں جیتے تم دنیا میں؟ قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو دین جذبہ اور حرارت بھرتا ہے، اور یہ جو غیرت دیتا ہے، اور جو یہ آمادہ پیکار کرتا ہے، یہ کوئی فیریٹزم نہیں ہے، یہ جنون نہیں ہے، یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، حقیقت یہ اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ ایک مومن جس کا اللہ پر ایمان و یقین ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طاقتوں پر یقین ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں سے دن کا سورج نکالتا ہے، زندگی میں سے موت کو وہ نکالتا ہے، موت میں سے زندگی کو وہ نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ لہذا جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کو دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ یہ فیریٹزم نہیں ہے، جنون نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ طاقتور ہے اور حکمت والا ہے، اور اس کی طاقتیں ہر مار کے حق و باطل میں حق کو فتح دلاتی ہیں اور باطل کو شکست فاش دلاتی ہیں، کیونکہ وہ طاقت والا ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ یہ کوئی جنون نہیں ہے، یہ خدا کی طاقتوں پر اظہار اعتماد ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور دو لفظ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ عزیز حکیم، وہ طاقتور ہے اور اس کی طاقت ہمیں فتح یاب کرتی ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، یعنی اگر ہم کبھی مغلوب ہوتے ہیں تو یہ اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر اہل حق کے قافلے کبھی ہار جاتے ہیں، جیتتے ہیں اس کی طاقت کی بنا پر، لیکن اگر ہار جاتے ہیں تو وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی تربیت، کوئی ٹریننگ، آگ میں تپا کر سونے کو کھڑا کرنے کی کوئی حکمت خدا تعالیٰ کے پیش نظر ہوتی ہے۔ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور رسول کاش آپ دیکھتے وہ وقت جب فرشتے ان کافروں کی روحیں قبض کریں گے، کاش وہ وقت آپ دیکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا وَلَوْ تَعْلَمْ، کاش آپ کو معلوم ہوتا، کاش آپ کو خبر ہوتی، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کریم، بلکہ یہاں لفظ ترا بول رہا ہے، کاش آپ دیکھتے، یہ بتانے کے لیے، تعلم کی جگہ لفظ ترا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ در حقیقت اتنا یقینی ہے جیسے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کوئی جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اتنا یقینی واقعہ ہے۔ یہ خالی علم کی بات نہیں ہے جو علم کی بھول بھلیوں میں گھوم جائے، بلکہ اتنا یقینی ہے کہ کاش آپ دیکھ سکتے۔ تو ایسا ہے جیسے مشاہدے والا واقعہ ہوتا ہے، کاش آپ دیکھ سکتے جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ ان کی پیٹھوں اور ان کی پشتوں کے اوپر، ان کے چہروں پر مار لگائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور یوں کہیں گے ابھی کیا ہے، ابھی تو دوزخ کا عذاب چکھنا ہے تمہیں، یہ تو خالی ٹرائی ہے، نمونہ سیمپل ہے، یہ تو سیمپل ہے، آگے تمہیں پتہ، وذوقوا عذاب الحریق، آگے تو تمہیں دوزخ کا عذاب ہے۔ نہیں گویا خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تین ناکامیاں ان کو مقدر کی، یہ جو غرور میں آئے تھے بدر میں اسلام کی طاقت کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قلت تعداد کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے ایک جھٹکا تو انہیں یہ دیا کہ میدان جنگ میں ہارے، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی مار ان کے اوپر پڑے گی موت کے وقت، اور تیسرا یہ کہ عذاب دوزخ میں جائیں گے، جنگ میں ہار اور فرشتوں کی مار اور عذاب النار، تین چیزیں گویا خدا تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تین ابھی ہے کیا، ابھی تو یہ تو پٹائی کا ایک سفر جاری ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ مومن کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی نہیں، اس دنیا میں سارا حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہیں گے مارتے ہوئے کہ ذوقوا عذاب الحریق، آگے چل کر تو تم کو دوزخ کا عذاب چکھنا ہے، ناکامی۔ ذالک، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کے لیے ایسا بے رحم ہو جاتا ہے؟ جنگ میں بھی بیچارے مارے کاٹے جا رہے ہیں، فرشتے بھی ان کی پٹائی کر رہے ہیں، دوزخ میں بھی آگ میں جھونکے جا رہے ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا ہی کے تو بندے ہیں، خدا ہی نے تو بنایا ہے، خدا ایسا ان کے بارے میں اتنا سنگ دل نعوذ باللہ من ذالک کیوں ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ سزا پر سزا دیتا ہے؟ کیا ہے خدا کا اصول؟
اس معاملات میں اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدا تعالیٰ کسی کو کوئی عذاب نہیں دیا کرتا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہاری خود اپنی کمائی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ذالک بما قدمت، دنیا میں بھی ہم سارا کاروبار ہاتھ سے تو کرتے ہیں، سارا لین دین، پیسوں کا گننا، نوٹوں کا گننا، رکھنا، الماری بند کرنا، سارا کام ہاتھوں سے ہوتا ہے. کاروبار گویا ہاتھ سے ہوتا ہے. تو قرآن کریم اس لیے لفظ ہاتھ کو یہاں استعمال فرما رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو دنیا میں تم نے کاروبار چلایا تھا، یہ تو کمائی دنیا میں تھی. اور کسب بولتا ہے قرآن کریم اس لیے کہ یہ عقل کل افلاطون اپنے آپ کو کمائی تو سمجھا کرتے تھے. اس کو دنیا میں جو عیش کر لیے تھے ہماری کمائی ہے، عیاشی کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمائی ہے، شاندار گھر میں رہ رہے ہیں، خوب اپنے مطلب یہ کہ شہوات ہیں، خواہشات ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، خواتین کا استعمال کر رہے ہیں، جو کمائی ہے، بہترین زندگی گزر رہی ہے ہماری بہت ٹاٹ کی، اس کو کمائی سمجھا کرتے. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک، کمائی، ہاں کمائی تمہاری اپنی کمائی تو ہے، یہ تم اس کو کمائی سمجھتے تھے، چال الٹی پڑ گئی تو کیا ہوا، لیکن ہے تو تمہاری اپنی کمائی بھی، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. ہاتھوں سے دنیا میں سارا کاروبار تم کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا صدقہ ہے. خدا تعالیٰ پر دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے تو اعمال میں تاثیر رکھی ہے. صرف یہ انگارہ ہے، یہ یاقوت ہے، یہ تو آپ اپنے آپ چنتے ہیں. انگارہ تو اپنے آپ اٹھاتے ہیں، کوئی خدا تھوڑی ہاتھ میں تھما دیتا ہے. انگارہ تو آپ نے چنا ہے، یہ تو آپ کا سلیکشن ہے. یہ تو آپ کو اپنی عقل کو داد دیجئے کہ آپ نے کیا انتخاب فرمایا ہے. تو آپ کی اپنی کمائی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کوئی جنت اور کوئی دوزخ میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے ان کا کشف ہے، کہتے ہیں کہ دوزخ میں کوئی انگارہ نہیں ہے اور جنت میں کوئی پیڑ نہیں ہے. جنت بھی ایک چٹیل میدان ہے، دوزخ بھی ایک چٹیل میدان ہے. وہاں پر جو پیڑ لگاتا ہے آدمی اپنے آپ لگاتا ہے، اور دوزخ میں جو آگ لے جاتا ہے وہ اپنے آپ لے جاتا ہے. یہیں سے لے جاتا ہے اکٹھی کر کے، وہیں جا کے اپنی آگ آباد کرتا ہے، اپنا جہان آباد کرتا ہے. اعمال میں خدا نے تاثیر رکھی ہے. اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اور اس عمل کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے تباہی چوائس کر رہے ہیں تو خدا کو دوش نہ دیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، خدا نے محض اصول بنائے ہیں اور اعمال میں تاثیر رکھی ہے. انسان خود سمیٹتا، خود کماتا ہے. کوئی جو ہے نیکیاں کما رہا ہے اور کوئی بدیاں کما رہا ہے. اس کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ خود کر رہا ہے. یہ وہ کمائی ہے جو تم نے کمائی ہے. اللہ سے کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کیونکہ خدا اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا کرتا. خدا اپنے جو اس کے بندے ہیں ان پر ذرہ برابر لیس بظلام، ظلام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کے شروع میں جب نفی آتی ہے لیسا جو نفی کے لیے آیا ہے، یہ مبالغہ فی النفی کا مفہوم دیتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ذرہ برابر بھی ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظالم نہیں ہے. لیسا اپنے بندوں کے لیے وہ ذرہ برابر ظالم نہیں ہے. البتہ دنیا کو اس نے کچھ اصول اور ضوابط کے تحت مرتب کیا ہے اور اس میں ہر عمل کی ایک تاثیر رکھی ہے. زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، پانی پیو گے تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اب تم اگر زہر کھاتے ہو تو یہ تمہارا اپنا عمل ہے، پانی پیتے ہو تو تمہارا یہ اپنا عمل ہے. خدا نے محض تاثیر رکھی ہے اعمال میں، اس کے علاوہ کمائی یہ تمہارا اپنا عمل ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. خدا تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو، جو قوم ہوتی ہے، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ شروع میں جب وہ اپنی نعمت کو بھول جاتی ہے، خدا تعالیٰ کسی پر نعمت جو دیا کرتا ہے، کسی بھی قوم کو جو نعمت وہ بغیر مانگے دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے. نعمتیں اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینا نہیں کرتا ہے، لیکن چھینتا اس وقت ہے جب قوم خود اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو بدل دیتی ہے اور وہ استحقاق نعمت کھو دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی تھی. نعمت کا حق یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، اور خدا کا شکر یہ تھا کہ اعمال میں، ہمارے جوارح میں، ہماری زندگی میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے، کامل اطاعت کرتے. یہ تھا شکر. لیکن جب آدمی خدا کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے اور الٹا رویہ اختیارتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے لیے تواضع اور فروتنی پیدا ہو، بجائے اس کے اکڑ پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی نعمتیں غرور پیدا کرتی ہیں انسان کے دل میں، یعنی الٹا نتیجہ نکلتا ہے نعمت کا. تو اللہ تعالیٰ پھر دو اصول یہاں بیان فرما رہا ہے 2 آیات کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر بھی اچانک نہیں تباہ کرتا، بلکہ پہلے چیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تنبیہ کرتا ہے، پہلے ٹھوکر مارتا ہے. جگانے کے لیے سو رہے ہیں، پہلے ٹھوکر مارتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ٹھوکر کے بعد بھی جب نہیں سنبھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو فنا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی عذاب حریق اس کا منتظر ہوتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ آگے کی آیت اس کو تفصیل سے بیان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا کرتا ہے اس کو چھینتا نہیں ہے،
لیکن جب وہ قوم خود بدل جائے، اپنے افعال و اعمال کو بدل دے، تو خدا تعالیٰ اس کو تنبیہ کرتا ہے. تنبیہ کے بعد بھی نہ سنبھلے تو پھر وہ اس بات کی مستحق ہو جاتی ہے قوم کہ اس کو برباد کر دیا جائے. پہلے ایک بار تنبیہ ضرور کی جاتی ہے. جنگ بدر میں جو ہلاک ہوئے مشرکین مکہ اور جو ان کو زخم اٹھانے پڑے، جو ٹھوکر ان کو لگی صحابہ کرام کے ہاتھوں، وہ ایک تنبیہ تھی، ایک ٹھوکر تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ایسی ہی ٹھوکر یہ تھی جیسا کہ ہم نے فرعون والوں کو اور فرعونیوں کو ہم نے ٹھوکر دی تھی. ٹھیک ویسی ہی ٹھوکر تھی یہ. کدأب آل فرعون، بالکل ایسے ہی ہوا یہ جیسے ہم نے فرعون والوں کے ساتھ کیا تھا. فرعون والے بھی جو سرکش ہوئے، خدا نے ان کو طاقت عطا کی تھی، سلطنت عطا کی تھی. خدا نے ان کو پیغمبر عطا کیا، اللہ کی نعمت ان کے اوپر آئی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کی نعمت کو انہوں نے ٹھکرایا، اس کی قدر نہیں کی. نعمت کے بعد اور سرکش ہوئے اور حق کے مقابلے میں اور مرتب ہوئے اور منظم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھوکر دی. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، جوؤں کے عذاب بھیجے، سیلاب ان کے اوپر بھیجے، ان کے اوپر تباہیاں بھیجیں، برباد ہوئے. وہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. ٹھوکریں ان کو لگتی نہیں، لیکن جب ٹھوکروں سے بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو عذاب کا گرفتار کیا اور وہ پوری قوم فنا ہوئی اور غرق آب ہوئی. تو یہ دوسرے اسٹیج میں ہوا. پہلے اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی. ہر قوم کو خدا تعالیٰ پہلے کچھ ٹائم تک چھوڑے رکھتا ہے امہال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے. تنبیہ کے بعد بھی جب نہیں سنبھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیا کرتا ہے. یہ خدا کا اصول ہے جو آگے کی 2 آیات میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا. تو یہ تمہیں جو میدان بدر میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ شکست نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے ایک چیک، خدا کی طرف سے ایک پکڑ تھی. اخذہم اللہ، خدا تعالیٰ نے تم کو تنبیہ کی تھی، تمہیں ٹھوکر لگائی تھی کہ اپنے رویے کو سدھارو، سنبھل جاؤ. اس لیے تھا یہ. اس کے بعد اگر تم سدھر جاتے ہو تو خدا کی نعمتیں تم سے نہیں محروم ہوں گی، لیکن پھر بھی نہیں سدھرتے تو خدا تعالیٰ تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے اس نے قوم فرعون کو ہلاک کیا. کدأب آل فرعون، یہ تنبیہ تمہیں اسی طرح کی گئی جیسا فرعون والوں کو کی گئی تھی. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلی قوموں کو بھی کی گئی تھی. کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں ان لوگوں کے. اللہ کی آیتیں کی ناشکری کرتے رہے، وہ خدا کی نعمتیں اس کی ناشکری کرتے رہے. وہ اللہ کی ہر طرح کی آیات آئیں، خدا کے پیغمبر آئے، خدا کی کتابیں آئیں، کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی خدا کے مظاہر تھے، نقشے اس کی عظمتوں کے موجود تھے. پوری کائنات کے اندر خدا کی ان آیات کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں قاصر رہیں. خدا تعالیٰ ان کے لیے رحمان الرحیم تھا، مہربان تھا، ان کی زندگی کی حفاظت کر رہا تھا. اس کی عظمت پہچاننے سے ان کی عقلیں قاصر رہیں. اس کی آیات، انبیاء اور رسول آئے، معجزات پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، کہیں انہیں کوئی حقیقت نظر نہ آئی بلکہ اندھے ہو گئے تعصب کے اندر اور آنکھیں میچ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اخذہم اللہ بذنوبہم، خدا تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑے، بہت چھوٹے ہوئے تھے، بے چھوٹے بیل ہو رہے تھے. خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان پر عذاب نازل کی جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں پچھلے پارے میں. قمل اور ضفادع، مینڈک اور خون اور کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر آئے. تباہیاں پھیلی، وبائیں پھیلی، طاعون پھیلے، قحط پھیلے. یہ سارے ان کے اوپر تنبیہات آئیں. اللہ نے ان کے اوپر تنبیہ کی بذنوبہم، اور یہ تنبیہ ان کے عمل کی بنا پر تھی، خدا تعالیٰ کے انتقام کی بنا پر نہیں. اس کا مستحق انہوں نے اپنے اعمال کی بنا پر خود کو بنایا. ایک اعمال کی وہ سرحد ہے جہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ کیا کرتا ہے، انہوں نے سرحد کو ٹچ کر لیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. اور جب اللہ تنبیہ کرنے پر آ جائے کسی قوم کو تو یاد رکھنا کہ اللہ طاقتور ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، کسی کو چھٹ بھی نہیں سکتا ہے کوئی. شدید العقاب، اور یہ کہ اس کی تنبیہ بہت سخت ہوتی ہے اور اتنی سخت تنبیہ سے بھی کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے، نہ خود کو کوئی چھڑا سکتا ہے، بلکہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قوم بربادی اور ہلاک کی طرف بڑھنے لگتی ہے. ذالک بان اللہ، کیوں نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ اچانک، کیوں برباد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچانک، کیوں کرتا ہے تنبیہ؟ یہاں پر وہ اصول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی نعمت کسی قوم سے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ہی اپنے اعمال کو تبدیل کر کے اپنے انعامات کا استحقاق نہیں کھو دیتی. ایک قوم خود اپنا استحقاق کھو دیتی ہے، خود اللہ کی ناشکری کر کے اور اس کی نعمت کا کفران کر کے، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے جھکتی اور اللہ کی نعمتیں اللہ کے لیے دل میں جذبہ سپاس پیدا کرتی. آدمی کی آنکھ، آدمی کے آنسو، آدمی کے دل، آدمی کے جذبات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے. اس کے بجائے نعمتیں اس کا دماغ خراب کر دیں، زمین پہ پیر نہ رکھے جائیں، دماغ کڑ جائے، قومیں تکبر اور غرور کا شکار ہو جائیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر
اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تنبیہ کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے اپنی نعمت کو۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، در حقیقت بات تو بنی اسرائیل کی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ علیہ فرعون کی، لیکن آڑ میں کہہ رہا ہے، گفت آیت در حدیث دیگر خطاب ہے مشرکین مکہ۔ نعمت خدا تعالیٰ نے تم کو عطا کی تھی اے مکے والو، تمہیں رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعمت بھیجی گئی تمہارے پاس، تمہارے درمیان میں سے اٹھے وہ، تمہارے خاندان میں سے اٹھے وہ، تمہارے جانے پہچانے تھے وہ، ملت ابراہیمی کے پیرو تھے تم، ابراہیم علیہ السلام تمہارے آئے انہوں نے دین توحید کے علمبردار تھے، ان کی نسل ہو تم، کتنا بڑا خدا کا احسان ہے تمہارے اوپر، دین توحید کے علمبردار ہو تم، خانہ کعبہ کے متولی ہو تم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے حال کے اوپر، دنیا تمہیں سردار مانتی ہے، دنیا کے لوگ جوق دجوق تمہاری طرف آتے ہیں، تمہارے درمیان ایک رسول اٹھا جو تم میں سے تھا، کیسے خدا کے احسانات ہیں تمہارے اوپر۔ لیکن جب تک تم وہاں پر رہے، مکے میں خدا کا رسول تمہارے درمیان رہا، اس سب کے باوجود کہ تم وہاں پر اسلام تم نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول تمہیں دعائے رحمت دیتا رہا، وہاں پر بدلا نہیں خدا کا رسول، وہاں پر جیسے کہ پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہا تھا اے رسول ان کے اوپر، کیونکہ آپ تو دعائیں مغفرت کر رہے تھے ان کے لیے۔ ان کم وقتوں نے تو آپ کو نکال کر کے مکے کی سرزمین سے وہ صاحبان ہی اپنے سر پہ سے ہٹا لیا جو ان کو عذابوں سے بچائے ہوئے تھا۔ آپ کی نالہ نیم شبی جو راتوں میں آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے اور رحمت کی دعائیں کرتے تھے، خدا تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے تھے، ایک رسول جو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا۔ وہ قوم تھے تم جو ابراہیم کی وارث تھی، ابراہیم کے رسولوں کی وارث تھی، مہمان نواز تھے تم، دنیا میں کثیر الرحمان مشہور تھے کہ ان کے دروازوں پر اتنی بڑی دھول، اتنی بڑی راکھ کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، مہمان نواز سخی مشہور تھے، مہمان کے لیے جان قربان کر دیتے تھے، صادق القول تھے، سچ بات کہنے والے تھے، مارکوں میں اڑ جانے والے تھے، رشتہ داریوں کو نبھانے والے تھے، رشتہ داریوں میں بڑھ جانے والے تھے، یہ عربوں کے اندر انعامات تھے خدا تعالیٰ کے۔ لیکن اسلام کے معاملے میں اور پیغمبر اسلام کے معاملے میں سب کچھ بدل گیا، نہ رشتہ داری کا خیال آیا کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، نہ مہمان نوازی کا خیال آیا، اس سرزمین سے ان کو نکال کے پھینک دیا، ان کے گھروں سے، ان کے گھر بار سے، ان کے کاروبار تم نے چھین لیے، مسجد حرام میں عبادت کا حق ان سے چھین لیا۔ کتنی نعمتیں خدا کی تھیں، لیکن تمہاری ساری صفات جو اعلیٰ صفات تھیں، تمہاری شجاع اور بہادر شجاعتیں اسلام کے خلاف کام آئیں، اسلام کے لیے کام نہ آئیں، مہمان نوازیاں اسلام کے خلاف کام آئیں، اسلام کے لیے نہیں، سارے رشتے بھول گئے، سارے اوصاف بھول گئے، تم نے اپنی نعمت کو بدلا، خدا نے جو احسانات تمہارے پر کیے تھے ان کو تم نے فراموش کیا، اس لیے خدا بھی بدل گیا کہ وہاں مکے میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت تھی، لیکن یہاں تمہارے لیے تلوار کا عذاب ہے۔ بدر میں کیونکہ یہ اللہ نہیں بدلا ہے، در حقیقت تم بدلے ہو، تم نے سارے رشتے بھلائے، تم نے سارے اصول بھلائے، تم یہ بھی بھول گئے کہ خدا کتنے بڑے احسانات تمہارے پر ہیں، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی ملت، پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کی نسل ہو تم سارے بات بھول گئے، تم نے اپنی نعمت کو چینج کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اب دعائے رحمت کے بدلے تم کو بدر میں تلوار کا عذاب چکھایا ہے اور آخرت میں مزید عذاب کا تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نہیں بدلا ہے، خدا تعالیٰ کے اصول اپنی جگہ ہیں، تم بدل گئے، تمہارے رویے بدل گئے ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سنتا ہے فریادیں اور بغائیں ان پیروکاروں کی جنہیں تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، وہ سن رہا تھا ان کی فریادیں اور جان رہا تھا ان کی قربانیاں اور ان کی جان سپاریاں جنہوں نے سب کچھ تج کر اسلام کو سربلند کرنے کا خواب دیکھا تھا، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا تھا۔ خدا کے ہاں کوئی اندھا بہرا اصول نہیں ہے، کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ کوئی سننے والا جاننے والا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظلم توڑ لو کسی پر، نکال دو کسی کو اس کے وطن سے، اور صد عن سبیل اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکو اور کوئی چیک نہ کرے تمہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ من ذالک اندھا یا بہرا نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ سنتا ہے اپنے وفاداروں کی فریادیں اور فغائیں، اور وہ سنتا ہے اپنے مکاروں اور بے وفاؤں کی نارہا تکبر، ان کو بھی وہ سنتا ہے، اور وہ علیم ہے، یعنی ان قربانیوں کو بھی وہ جانتا ہے جو اس کے فرما بردار اس کی راہ میں انجام دیتے ہیں، اور ان مکاریوں کو سازشوں کو بھی وہ جانتا ہے جو اس کے خلاف انجام دی جاتی ہیں، وہ سمیع اور علیم ہے، اس کو تم بھولنا نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اصول جتنے بھی ہیں ضابطے کے ساتھ ہیں، کائنات کوئی اندھیر کھاتا نہیں ہے، یہاں پر جو چاہے کرتے رہو اور کسی چیز کا تمہیں کوئی بدلہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی سماع سے، اپنے علم سے کام لے کر چیک کرتا ہے اور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آگے کی آیت میں ہلاک کرنے کی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں، یہاں تو چیک کرنے کی بات تھی، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا کرتا ہے گدا ابی آل فرعون، یہاں پھر فرعون کی قوم کی مثال، جیسے اس کو ہلاک کیا گیا فرعون کی قوم کو، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا گیا ایک بار وارننگ دینے کے بعد۔
وارننگ دینے کے بعد ہلاک کیا گیا. کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. دیکھو پہلی آیت میں کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کی قدر نہیں کی، وہاں تو یہ تھا. اور یہاں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا. کفر جب تکذیب بن جائے تو بات وارننگ کی نہیں رہتی ہے بلکہ ہلاک کی بات ہو جاتی ہے. وہاں پر تھا اخذناہم بذنوبہم، خدا نے ان کو چیک کیا، اور یہاں اہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہاں کفر تھا تو محض چیک کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں تکذیب بنا کفر تو ہلاک کر دیا خدا تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب اس کی جو ان کا رب ہے. وہاں تھا خالق کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو قدر نہیں کی انہوں نے. اور یہاں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے مصیبت مول لینے والے وہ خود تھے. وکل کانوا ظالمین. تو یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اور مشرکین مکہ سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں سے خطاب ہے جو صد عن سبیل اللہ کریں، اور مسلمانوں سے خطاب ہے. اور یہ تغییر امم کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ امتوں کو بدلتا ہے، لاتا ہے اور پلٹ دیتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے، ازل سے ابد تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قوم کو ایک حد تک چھوٹ دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وارننگ دیا کرتا ہے، تھوڑا سا جھکولا جھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور پھر بھی اگر وہ نہیں سنبھلے تو اس کو بالکل فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا. آگے کی آیت چونکہ مزید تفصیل چاہتی ہیں اس لیے انشاءاللہ اگلی درس میں اس کو بیان کروں گا. یوں کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دل میں جلن ہے کہہ رہے تھے ان کے دین نے ان کو فینیٹک کر دیا ہے. غر ہؤلاء دینہم، پرانا الزام منافقین کا. غرہ مجنون کر دیا ہے. جنونی آج بھی تو کہتے ہیں، آج بھی تو فنڈامنٹلسٹ اور جنونی کہا جاتا ہے. ان کے دین نے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن دین ہی میں کس کی گانٹ ہے. غرہ ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ طاقتور ہے اور اللہ حکمت والا ہے. کاش اے رسول آپ دیکھتے وہ وقت جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کے پشتوں پر ماریں گے اور کہیں گے ابھی کیا ہے، ابھی تو تمہیں دوزخ کا عذاب چکھنا ہے. اور یہ اس لیے کہ یہ صرف تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا کرتا. بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا اور فرعون والوں کے ساتھ ہوا تھا اور ان سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے ہم نے تم کو متنبہ کیا ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اور اللہ طاقتور ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا کسی کو، اور شدید ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا کیوں ہے، صرف تباہ کیوں نہیں کرتا پہلے ہی مرحلے میں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلا کرتا اپنی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کے اوپر کی ہو اس وقت تک جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کو خود ہی نہیں، اس نعمت کا استحقاق خود ہی نہیں کھو دیتی. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نہیں پلٹ دیتی. وان اللہ سمیع علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. کدأب آل فرعون، وہ ہلاک کر دیا کرتا ہے ایسی قوموں کو جو راہ راست پر نہیں آتی، جیسے فرعون والوں کو اس نے ہلاک کیا اور ان سے پہلے والی قوموں کو ہلاک کیا. کذبوا بآیات ربہم، اپنے پروردگار کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا. فأہلکناہم بذنوبہم، تب ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی بنا پر. وأغرقنا علی فرعون، اور ہم نے فرعون کی پوری نسل کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، اور در حقیقت اپنے پر ظلم کرنے والے وہ خود تھے نہ کہ ہم. سوال اگر کوئی آپ کرنا چاہیں. یہاں پر جو کمائی کہا جا رہا ہے دوزخ کو کہا جا رہا ہے. میں نے کیا تھا ہم تو صرف اپنے اعمال سے جہنم کا استحقاق پیدا کرتے ہیں، جنت کا تو ہم کوئی استحقاق نہیں پیدا کرتے. ہم تو ایک راشن کی لائن میں 3 روپے بچانے کے لیے صبح شام تک کھڑے رہتے ہیں، 6 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. ہم تو جنت کے لیے اتنا کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. جنت تو ہمیں اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن جہنم کا استحقاق ہم خود اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ نے ارشاد فرمایا تم کو جو فضل پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہارے اپنے اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کون سا؟ یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ایک بار. جزاء من ربک عطاء حسابا. آپ کو اگر یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو فضل ہوتا ہے اس فضل کے لیے ایک ٹوکن چاہیے.
ایک ٹوکن چاہیے. جیسے ایک ہوٹل میں آپ کو کوئی گرین کارڈ ہوتا ہے, گرین کارڈ آپ لے کر جائیں, سب چیز آپ کو فری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت ملتی ہے فضل سے, لیکن اس فضل کے استحقاق کے لیے ایک کارڈ چاہیے, ایک ٹوکن چاہیے. وہ ٹوکن ہے آپ کے اعمال. ان اعمال کی بنا پر آپ خدا کے فضل کے حقدار بن جاتے ہیں. سمجھا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جزاء من ربک عطاء, یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے, جزاء, اور پھر فوراً کہہ دیا بدلہ نہیں بلکہ عطا ہے, یعنی فضل ہے. یعنی ایسا بدلہ ہے جس کو تم بدلہ سمجھو گے, لیکن بدلہ نہیں بلکہ یہ فضل ہے. کیونکہ جو ٹوکن تم نے اپنے اعمال کے بدلے میں حاصل کیا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنت کو دے سکتا, اتنا بڑا نہیں تھا. جو کچھ تم کو ملا ہے استحقاق تو اسی ٹوکن سے ہوا, اس فضل کا, لیکن ملا سب کچھ فضل سے ہے, نہ کہ اس ٹوکن سے. سمجھا آپ؟ یہ مطلب ہے اس کا. جی, میں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے آپ کو ملفوظ سنایا وہ, اور وہی بات ہے جو میں نے ابھی ان کو کہی ہے. جو پیڑ بھی آپ لگا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, استحقاق تو بہرحال آپ اپنے اعمال صالحہ اور ایمان کی بنا پر پیدا کر رہے ہیں نا اس فضل کا. خدا تعالیٰ انعام دیتا ہے, خدا انعام دیتا ہے, لیکن انعام کے لیے اس نے کوئی ضابطہ بنایا ہے. کس کو دوں گا میں انعام؟ انعام کے لیے ضابطے دنیا میں بھی ہوتے ہیں. انعام ہر ایک کو نہیں بانٹے جاتے, فضل ہر ایک پہ نہیں کیے جاتے. فضل کے لیے کوئی ضابطے ہوتے ہیں. تو اس ضابطے کے تحت جب ہم اللہ کا اطاعت کرتے ہیں اور ایمان اللہ پر لاتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل کے مستحق ہو جاتے ہیں اس ضابطے کے تحت. لیکن یہ بدلہ ہمارے اعمال کا نہ ہو سکتا ہے, نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا انعام دلا سکیں. ظاہر ہے اتنا بڑا انعام یہ ہمیں اللہ کے فضل سے ملتا ہے. البتہ اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ یہ فضل کیا ان لوگوں پر جائے گا اور ان پر نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ضابطہ ہے. بالکل یہی افراد کے لیے بھی ہے. یہاں تو اللہ نے قوم کو استعمال فرمایا ہے, لیکن بالکل یہی اصول افراد کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تنبیہ کرتا ہے, تنبیہ کے بعد اگر سدھر جائے نہ تو ٹھیک ہے, راہ راستے آ جاتے ہیں. نہ سدھریں تو مزید آپ کو ساتھ میں پارے میں یاد ہوگا سمیوں میں اس بات کی تشریح ہوئی تھی, نصف کے اوپر جو رکوع ہے ماشاء اللہ میں, اس میں پوری بات ہوئی تھی کہ انفرادی زندگی میں بھی اگر اللہ کے اس ٹھوکر کے بعد ہم سدھرتے نہیں ہیں, سنبھلتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے قدم پھر مڑ جاتے ہیں اور ہم دوزخ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہی اصول جو انفرادی زندگی میں ہے وہی اجتماعی زندگی میں ہے اللہ تعالیٰ کی. قوموں کے لیے بھی وہی ہے اور افراد کے لیے بھی وہی ہے. میں نے آج کہا نا امہال ایک اللہ کی ہے, امہال یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے. امہال چھوٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, چھوٹ کے بعد پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ چھوٹ, یہ بات بڑی تفصیل سے آئی تھی, چھوٹ بھی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جب پکڑا جائے اچانک تو ذرا جیسے کہ اچانک چیک ہوتے ہیں, اچانک آڈٹ ہو جاتا ہے کسی کا, اچانک میں جو ہے زیادہ اچھے چیک ہوتا ہے, زیادہ اچھی وارننگ پہلے سے اگر پتہ چل جائے تو آدمی جو ہے کہ صاحب پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے تو آدمی ادھر ادھر کا مال ہٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹ جو دیتا ہے وہ چھوٹ اس لیے دیتا ہے تاکہ جب پکڑا جائے تو اچھی طرح سے گرفت میں آئے, اچھی طرح سے گرفت میں آئے, اس لیے چھوٹ دی رہتے ہیں. آپ لیکن 90 میں حوالہ کانڈ 90 کے اندر فائل کیا گیا تھا, لیکن سن 96 میں اچانک پکڑا الیکشن سے پہلے تاکہ کوئی نکل کے بھاگنے نہ پائے. تو یہ جو چھوٹ دی جاتی ہے, کوئی سمجھے صاحب ہم نے سب کچھ کر لیا, کروڑوں گھپلا کر لیا 66 کا 90 سے آج تک, یہی سمجھ رہے ہوں کہ 5 سال تک خوب عیش کی ہے بھائی, بڑی جائیدادیں بنا لی, بہت کچھ ہو گیا, ہمیں تو کچھ بگڑا نہیں. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ 1 روپیہ بیمانی کرو تو پکڑے جاتے ہیں, ہمیں تو کسی نے کچھ پکڑا نہیں. 5 سال تک وہ یہی کہتے رہے, لیکن جب پکڑے گئے تو پکڑ میں آئے کہ نہیں آئے. امہال کی جو مہلت ہے اس کو آپ کاؤنٹ نہ کریں, یہ اللہ کی چھوٹ کی مہلت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فنا کرتا ہے. رمضان کے تعلق سے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم میں گنجائش ہے 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 منٹ میں تو بہت مختصر سی بات ہو سکتی ہے, اس کو آپ کانشپ اٹھائیے. تو میں آپ کو آج صرف یہ اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے. روزہ عام طور سے جو ہمارے ذہن میں ہے ہم اس کا ترجمہ روزہ کرتے ہیں, اصل میں یہ ہے غلط بات. سارا فساد کی جڑ ہے یہ. قرآن کریم میں اس کو میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کی جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے ٹھیک طور سے. جیسے اللہ ہے, اللہ کا ترجمہ ایشور نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا ایشور ترجمہ کہ ایشور کے اوپر پرمیشور بھی ہے, لیکن اللہ کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے, سپر اللہ نہیں ہے کوئی. بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو ایشور سے چھین بھی جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. اس طرح سے اگر ہم حج کا ترجمہ کریں یاترا تو ہوگا نہیں, اس لیے کہ حج تو ایک مخصوص خون کا سفر ہے.
دھارمک یاترا کر لیں اس کا ترجمہ تو بھی نہیں ہوگا. مخصوص قسم کا سفر ہے, مناسک ہیں اس کی, ان مناسک میں ذرا سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو حج نہیں رہے گا. یاترا تو بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ فاسٹ یا ورت نہیں ہے, فاقہ نہیں ہے وہ, بلکہ روزہ ایک ہے صوم. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صوم. فاقہ روزہ نہیں ہے. اس کا ثبوت دیکھیے یہ ہے کہ آپ پھولے سے کھانا کھا لیجئے جی بھر کے, مرغا کھائیے, بریانی کھائیے, آپ کو پتا نہیں ہے, بھر گئے, آپ چھک گئے ایک دم بالکل. بعد میں یاد آیا میرا روزہ تھا. تو فاقہ تو نہیں ہے آپ کا, مگر روزہ ہے آپ کا. روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا. اب تو کھائے بیٹھے ہیں, مرغا تناول کیے ہوئے ہیں, فاقہ کہاں ہے آپ کا؟ لیکن روزہ ہے آپ کا. اور دوسری مثال لیجئے, دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا آپ نے, غیبت کر رہے ہیں آپ بھائی کی کسی کی. حضور ارشاد فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں فاقے کے سوا کچھ نہیں ملتا. دیکھیے روزہ تو ہے آپ کے نزدیک, یعنی فاقہ ہے یہاں مگر روزہ نہیں ہے, اور وہاں پر فاقہ نہیں ہے مگر روزہ ہے. تو روزہ فاقہ الگ چیز ہے. فاسٹ اس کا ترجمہ فاسٹ یعنی نہیں کر سکتے ہم. روزہ ایک الگ چیز ہے. اور یہی بات ہے, فاقہ سمجھتے ہیں اس لیے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. کہ بعض رات یہ کہتے ہیں کہ صاحب سحری ایک کتاب میں بڑے جو پڑھی جاتی ہے کہ سحری مسئلے میں کلام ہے, صوفیہ کو سحری کے مسئلے میں کلام ہے. حضور نے شاید فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, اور فرق ما بیننا و بین اہل کتاب السحور, ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے. وہ نہیں کھاتے, ہم کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کھانی ہے, مسٹ ہے. تسحروا حضور صیغہ امر سے فرما رہے ہیں کھانی پڑے گی آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کلام ہے, انہیں کلام ہے. حضور کی بات میں کلام ہے, کیونکہ ذہن میں تو یہ ہے نا کہ جتنا مریں گے بھوکے اتنے اللہ میں خوش ہوں گے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. ترجمہ اس کا کر رکھا ہے فاقہ, فاقہ کشی, نفس کو کچلنا, یہ فاقہ کر رکھا ہے. لہٰذا قصے بیان ہو رہے ہیں کہ فلاں بزرگ ایک کھجور کھاتے تھے اور وہ بھی نہیں کھاتے تھے فلاں. صوم وصال قدر ناجائز ہے. قدر حضور نے منع فرمایا سختی کے ساتھ, ناجائز بالکل, مکروہ تحریمی صوم وصال رکھنا. لیکن اس میں اس ذہن سے دیکھیں گے تو بڑے ثواب کی چیز ہو جائے گی, بہت اچھی چیز ہو جائے گی کہ اللہ کے لیے دیکھیے مرا جا رہا ہے بیچارہ. تو یہ جو ہے نا کہ اذیت دینا اپنے نفس کو کچلنا, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے, اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. نفس کشی اسلام کا لفظ نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم نے تو صاف طور سے کہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے اپنے نفس کو کچلا, نفس کشی کی, وہ برباد ہوا. اور قد افلح من زکاہا, اور جس نے اپنے نفس کو سنوارا وہ کامیاب ہوا. سنوارنا ہے ہمیں, کچلنا نہیں ہے. گھوڑا ہے, گھوڑے کو راہ دکھانی ہے صحیح, یہ تھوڑی کہ ٹانگیں توڑ دینی ہے اس کی, صحیح راہ پہ چلے. ٹانگیں توڑ دینے کو غلط راہ پہ نہیں چلے گا. بچہ اگر ہمارا خراب ہے تو کیا کریں گے ہم؟ بچے کو مار دیں گے یا بچے کی تہذیب کریں گے؟ بچے کو تہذیب تعلیم, بچے کو مہذب بنائیں گے, بچے کو ماریں گے نہیں. تو نفس کو ماریں گے نہیں, نفس کو صحیح ڈائریکشن دیں گے, صحیح لائن پر لگائیں گے. اور صحیح لائن یہی ہے, روزہ اس کا نام ہے. صوم کہتے ہیں گھوڑے کو صحیح ڈائریکشن دینا. صوم الخیل الصائم, وہ گھوڑا جو چابک کے ساتھ چلایا جاتا ہے صحیح لائن پر. ادھر کو نہیں منہ مارنا, ادھر کو نہیں منہ مارنا, یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے. کثرے خواہشات نہیں بلکہ ضبط خواہشات. نفس کو کچلنا نہیں بلکہ نفس کو کنٹرول کرنا. یہ ہے صوم. لفظ صوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. ہمیں لفظ صوم ہی جو قرآن کا لفظ ہے وہی ہمیں بولنا چاہیے, تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی. ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی بھوکا مرنا ہے, بیوی کے پاس نہیں جانا ہے. بیوی کے پاس جانا سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں روکنا چاہتا ہے. یہ بیوی کے پاس بہت جاتے ہیں, نفس بڑا موٹا ہو گیا ہے, کھانے پینے کے بڑے شوقین ہو گئے, ذرا ایک مہینے بھوکا مارو انہیں تو ذرا ٹھیک ہو جائیں گے, مزاج چوکس ہو جائے گا ان کا. یہ ہے ذہن میں واقعی یہ مطلب ہے اس کا. تو پھر یہ حدیث کیوں ہے؟ یزاد فیہ رزق المؤمن, مسلمان کا رزق بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے. آپ تو بھوکا ماننے کو کہہ رہے تھے, یہ رزق بڑھ جاتا ہے. کیا پھینکنے کے لیے بڑھ جاتا ہے؟ یہ پھینک گیا ہی نالی کے اندر, کیا کے لیے بڑھ جاتا ہے؟ کھانے کے لیے تو بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ مغرب کے بعد سے اس فجر کے وقت تک نہ کھائیں, بالکل بھوکے رہیں, تو آپ کو ویسے ہی گناہ ہوگا جیسے اگر آپ فجر سے لے کر شام تک کھائیں, ویسے ہی گناہ ہوگا آپ کو. یعنی وہاں پر کھانا پڑے گا آپ کو اور یہاں نہ کھانا پڑے گا آپ کو. تو مقصد یہ ہے, بات کھانے نہ کھانے کی نہیں ہو رہی ہے, بات کنٹرول کی ہو رہی ہے, ٹائمنگ کی. اور لوگ صاحب بڑے اس سے کہتے ہیں نعوذ باللہ, مسلمان نے تو رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا, بس کھانے کے اوقات کی ترتیب بدل دی ہے, بس روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا, کھانے کے اوقات کی ترتیب بدل دی ہے. بس یہ پہلے ادھر کھاتے تھے, کھانے لگے, ٹائم بدل دیا, اس کو روزہ کہتے ہیں. مسلمان کتنا برباد ہو گیا. ارے بھائی یہی تو روزہ ہے, ترتیب ہی تو بدلنا ہے روزہ, بس یہی ہے روزہ.
اور کچھ نہیں ہے. بھوکا مرنا تھوڑی روزہ. اگر بھوکا مرنا روزہ ہوتا, آج ہی میں نے جو مسئلہ بتایا, انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. طاقت کے لیے بھی ہمیں وسیم بھائی ہمیں رکشا میں کہہ رہے تھے کہ اس اگر آدمی طاقت مل جاتی ہے تو کیوں نہیں روزہ ٹوٹے گا. میں نے کہا وہی ذہن ہے نا, ذہن تو وہی ہے نا کہ آدمی مرے بھوکا. کائے کو طاقت لے لی تو روزہ نہیں ہونا. اب کیوں ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں طاقت مل رہی کہ نہیں مل رہی. اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مل رہی تو کیا ہو گیا؟ اب 12 روزے ہمارے ہو گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو ایک بھی روزہ نہیں لینا چاہیے نام اعمال میں, تو یہ تو ہوا ہی نہیں. کچھ تڑپے نہیں, کچھ بوکھلائے نہیں, کچھ پیاس میں حلق میں کانٹے پڑے نہیں, تو سردی کے روز سارے روزے واش ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں, لکھے نہیں جائیں گے. تو ایسا تو ہے نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو روزہ بھوکا پیاسا مرنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے اللہ کے حکم کی اطاعت میں رک جانے کا. ایک حدیث جو میں نے آپ کو کبھی سنائی ہے, پھر میں سناؤں آپ کو. حضور نے ارشاد فرمایا, میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی اور جب تک سحر میں دیر کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرتی رہے گی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں نفس ان کا بیچاروں کا مر گیا تھا, کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کو, اس لیے نہیں کھا رہے تھے. نہیں, کھانے کا دل تو بہت چاہ رہا تھا, اس لیے نہیں کھا رہے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوئی تھی. اور جو ہی وقت آیا بس ٹوٹ پڑے ایک دم. اندر خواہش موجود تھی, نفس کچلا نہیں تھا, نفس پورا زندہ جوان موجود تھا, تو ٹوٹ پڑے ایک دم. اور اسی طرح سحری میں دیر کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے, رکے ہیں تو اس لیے نہیں رکیں کہ اکائی آ رہی ہے, بلکہ کھانے کو دل پہ چاہ رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں. جب رکیں گے, جب بالکل آخری سیکنڈ آ جائے گا تب رکیں گے. مطلب مقصد ہے اس لائن تک پہنچ جانا جو اللہ کے حکم کی لائن ہے. مقصد بھوکا پیاسا مرنا نہیں ہے, جبھی تو خیر ہے. تو مقصد یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں. تو اصل چیز کو سمجھنا ہے. اگر یہی بات ہوتی نا خالی, تو ڈاکٹرز ایسی ٹیبلٹس دے سکتے ہیں آپ کو, کھا لیں آپ, اور 8 دن تک دسترخوان دیکھنے سے آپ کو الرجی ہو جائے. ایسے انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ کو نپن تک, تاکہ کہ آپ بیوی جو ہے آپ عورت کے کنارے سے بچ کے چلیں, مطلب عورت کی شکل نہیں دیکھیں. ایسے آپ کے انجیکشن, ایسے آپریشن آپ کو ہو سکتے ہیں. تو بڑا شارٹ مطلب بہت ایزی ہے, ایسا کر لیں. یہ پورے 1 مہینے یہ سب کیا دھندا ہے. تو یہ بالکل نہیں ہے جو مقصد لوگوں نے منایا ہے, اور جو واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں, اور جس میں بڑی سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ہوتی ہے. احادیث صحیحہ میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ صوم ہے, صرف صوم, یعنی ضبط نفس, کنٹرول اپنی خواہشات کو. بس جیسے فوجی پریڈ ہوتی ہے, اللہ نے کہا رک جاؤ, رک گئے, کھل جاؤ, کھل گئے. بس وہی چیز کو بڑے اقارت سے کہتے ہیں ٹائم بدلا ہے. یہ ٹائم ہی بدلنا ہے, اسی کو کہتے ہیں روزہ. اللہ کے کہنے سے ٹائم بدلا ہے, اللہ کے کہنے سے بدلا ہے. اور یہ بات ہے, اسی ٹائم بدلنے کو اس لیے اس کو روزہ کہا گیا, اور اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہوتا ہے. صرف آدمی جو رکتا ہے میرے لیے رکتا ہے. صرف لوگ اس کا مطلب بتا دیتے ہیں حدیث کا یہ ہے کہ میرے لیے رکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ غسل خانے میں جا کے اگر کوئی شربت روزہ کے غڑپ پہ مان لے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لہذا آدمی نہیں پی رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اس کو خوف ہے اور اللہ پہ اس کو یقین ہے. لہذا روزہ اللہ کے لیے ہے, باقی ساری عبادت دنیا کے لیے ہیں. تو یہ تو ہر عبادت میں آپ نماز پڑھیں, تو نماز میں اگر آپ اذکار اور دعوات کی جگہ کچھ اور پڑھنے لگے تو کوئی آپ کو چیک کر رہا ہے کیا؟ جو آپ کو چاہے پڑھنے لگے, دکان کے حساب جوڑنے لگے تو آپ کو کوئی چیک کر رہا ہے کیا؟ کوئی چیک کرے گا نہیں. آپ الحمد ہی پڑھ رہے ہیں, سورت ہی پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو اللہ پہ یقین ہے, یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں خاموش آواز میں. تو روزے میں کہاں یہ اسپیشلٹی تو اور عبادتوں میں بھی ہے. روزے میں بات صرف یہ ہے, کسی بھی چیز میں انسان کو اپنی خواہش سے لڑنا نہیں پڑتا, روزے میں لڑنا پڑتا ہے. دل چاہ رہا ہے کھانے کو, مگر ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے, اس لیے نہیں کھا رہے ہیں. اپنے آپ سے لڑنا پڑ رہا ہے. آدمی اپنی سائڈ نہیں لے رہا, اللہ کی سائڈ لے رہا ہے. یہ بات کسی اور عبادت میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا صوم لی, یہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور جیسے ٹریننگ, کیونکہ ٹریننگ ہے, ٹریننگ میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ اتنا آگے بڑھنا, اتنا پیچھے آنا, اتنا تیز چلنا. تو روزہ دراصل ٹریننگ ہے. ایک بات میں آپ کو پوائنٹ کی بتاؤں, جو بنیادی غلطی ہے ہمارے سوچ میں, عام لوگوں کی سوچ میں جو بنیادی غلطی ہے جس سے روزے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے, وہ یہ کہ روزے کو وہ سمجھتے ہیں آزمائش. اچھا, روزہ آزمائش نہیں ہے, روزہ ٹریننگ ہے. اور اس سے فرق یہ پڑ جاتا ہے, آزمائش سے فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ آزمائش میں تو آدمی کے ذہن میں صرف یہی رہتا ہے کہ میں اس کو کر لوں, صبح سے شام کر لوں, روزہ ہے بس, روز گزر جائے میرا, صبح سے شام کر لوں کسی ترکیب سے, بس یہی ہے. اس پہ مجھے اتنا بڑا ایک کپ ملے گا چاندی کا. تو آزمائش میں یہ ہوتا ہے, آدمی ایک ٹارگیٹ بنا لیتا ہے, مجھے اس لائن کو چھونا ہے, اور لائن کو چھونے کے بعد وہاں پہ ایک پرائز مجھ کو ملے گا. دماغ میں صرف یہ شام کرنی ہے مجھے, شام تک نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ بیوی کو دیکھنا ہے, بس دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے. لہٰذا شام کر لیتا ہے آدمی, جس چیز کو ٹارگیٹ بنایا وہ ہو جاتی ہے. اس لیے اب دیکھتے ہیں آدمی
کھا بھی نہیں رہا, پی بھی نہیں رہا, گھونٹ بھی نہیں رہا اس کھانے میں جا کے بھی, بیوی کے پاس جا بھی نہیں رہا, لیکن غیبتیں کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے, دوسروں کی, اپنے بھائیوں کی جو ہے بہتان لگا رہا ہے, تہمتیں لگا رہا ہے, سب کام کر رہا ہے, اور ساری چیزیں, بلکہ دل بھی بہلا رہا ہے. موقع لگتا ہے تو ٹی وی کھول کر کے جو ہے رقص بھی ملاحظہ کر رہا ہے تاکہ روزہ کٹ جائے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ جو میں نے آزمائش ہے, نہیں جو مجھے شام کرنی ہے بغیر کھائے پیے بیوی کے پاس جائے بغیر, وہ کام تو چل ہی رہا ہے. لہذا رمضان ختم, 30 دن ختم, معلوم پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے رمضان کھڑے تھے. اتنا ہی جھوٹ بولنا ہے, اتنی مکاری, اتنی غیبت, کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا, رمضان پورا گزر گیا. اس لیے کہ روزے کو آزمائش سمجھ رہے تھے, لائن پار کر تو لی, گھوڑا جب لائن کو کراس کر گیا, اب لائیے کب آ گیا عید الفطر, لہذا اب عید الفطر میں خوب جو کچھ ہو رہا ہے کب مل گیا, جی بھر کے عیاشیاں بدماشیاں ہو رہی ہیں. مسلمان نے اس کو آزمائش سمجھ رکھا ہے, شام کرنی ہے, شام کی لکیر پہ چھونا ہے. آزمائش نہیں, یہ ٹریننگ ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں جو طاقت حاصل کرنی ہے وہ آگے پوری زندگی میں کام میں لینی ہے. یہ ٹریننگ ہے, اور جو ٹریننگ اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, غیبت بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے آپ کا کردار اور آپ کی وہ چیز کہ اللہ کی احکامات کی نفس آپ کا مطیع ہو جائے, وہ چیز مجروح ہوتی ہے. 3 چیزیں سامنے نہیں رہیں گی بس, اب کھانا پینا اور بیوی, یہ نہیں رہے گا بس خالی, بلکہ اب ہر چیز کی میں ٹریننگ کر رہا ہوں, مجھے اللہ کا تقویٰ کی پریکٹس کرنی ہے, لعلکم تتقون, اور یہ میرے پورے سال آئے گی کام. تبھی تو اللہ نے لعلکم کہا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. شاید کیوں پیدا ہو جائے؟ روزہ تو سبھی رکھ رہے ہیں, تو شاید کیوں ہے؟ اور پھر اللہ میں کو شک ہے کیا؟ اللہ میں شک سے کیوں بول رہے ہیں شاید تقویٰ پیدا ہو جائے؟ ابھی اگر ہوگا تو بتائیں, اور نہیں ہوگا تو بتائیں, شاید ہو جائے. تو شک اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے, آدمیوں کی عقل میں شک ہے. آزمائش سمجھ بیٹھیں گے, شام کر لیں گے, بس یہ نہیں سمجھیں گے یہ ٹریننگ ہے اور اس کو پوری زندگی میں کام میں لانا ہے. وہ تو جھنڈا گاڑ دیں گے 30 رمضان کو کہ میں نے پورے 30 دن کھائے پیے بغیر گزار دیے بس. لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے. اس لیے اللہ نے شاید بولا ہے, شاید تم اتنی عقل والے ہو, شاید اتنی بدھی تمہارے اندر ہو, شاید تم اس روزے کا مقصد سمجھتے ہو اور اس سے پورا فائدہ حاصل کر لو, ورنہ سارے لوگ تو نہیں کر پائیں گے, سارے لوگ تو اس کا مقصد نہیں سمجھ پائیں گے. تو روزے کو ٹریننگ سمجھنا ہے, اور ٹریننگ ہے اجتماعی ٹریننگ. چونکہ اکیلے ٹریننگ اچھا نہیں لگتا, کمرے بند کر کے آپ ورزش کرتے رہے, جی اس میں مذاق سے لگے گا, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, ڈر لگتا رہے گا, کوئی دیکھ لے پتہ نہیں کیوں اچھل رہے ہیں اکیلے میں. تو اس لیے سب لوگ ساتھ جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں, ساتھ کرنے میں جو ہے آسان ہو جاتی ہے ایکسرسائز, کوئی بھی ٹریننگ ساتھ کرنے میں آسان ہو جاتی ہے, اکیلے میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مشکل لگے گا, سب کو ہم ایک ساتھ حکم دیتے ہیں. اس قوم کو اپنی ایک قوم ہونے کا احساس بھی ہوگا. یہ نہیں کہ جس کا جب جس جہاں رکھ لیا کہ آج کل میں ٹریننگ کر رہا ہوں, یہ نہیں, بلکہ ایک ساتھ پورا قوم ایک ساتھ, اور ایک طویل مدت 1 مہینے تک, تاکہ آپ کی ٹریننگ مکمل ہو اور دوسروں کے ساتھ مل کے جب آپ یہ کام کریں تو آپ کو مشکل نہ لگے, آسان ہو جائے نیکی آپ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیطان اس میں زنجیروں میں بند دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی کمرہ امرہ ہے, اس میں کوئی موٹی زنجیر ہے, اس میں شیطان بند جاتا ہے. 1 تاریخ کو 29 شعبان کو باندھ کے ڈال دیتے ہیں. 29 شعبان کو شیطان بند گیا تو ہمارے ہاں تو 30 روزے کو اتنی بہت سی دکانوں کے تالے کہاں سے کٹ گئے. پھر شیطان تو اپنے بنا پڑا تھا, شیطان تو بنا پڑا تھا. یہ سب کیا وہاں سے کوئی ٹیلی پیتھک میسج بھیج رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ساری شیطنتیں ہو رہی ہیں, چترہار حسب معمول لوگ دیکھ رہے ہیں, تمام سب فلمی مطلب اسٹوریاں ازبر لوگوں کو یاد ہیں, پوری راتیں جو ہیں کٹ رہی ہیں. شیطان تو باقاعدہ حیات ہے. شیطان کہاں ہے؟ اور تالا پڑ جاتا ہے اس کے اوپر دوزخ پہ. تو کون سا تالا پڑ جاتا ہے؟ کوئی علی گڑھ سے لا کے تالا ڈال دیتے ہیں. تالے کا کیا مطلب ہے؟ اور جنت کھل جاتی ہے, پھاٹک ہیں کوئی جنت میں جو کھل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا ماحول بنتا ہے. آپ بھی روزے دار ہیں, میں بھی روزے دار ہوں, سب روزے دار ہیں. روزہ رکھنا کچھ مشکل نہیں لگتا ہے, اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھنا, مسجدوں میں جانا, اللہ کے لیے قرآن پڑھنا, جنت جیسے کھلی ہوئی ہے, سیزن فصل بہار, جتنی چاہے نیکیاں لوٹ لو, کچھ مشکل نہیں ہے. جنت کھلی ہوئی ہے, اور جہنم بلکہ بند ہے. کہ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے ارے تمہارے روزے دار گالی بک رہا ہو, تمہارا روزہ ہے. گالی بکنا مشکل ہوا جا رہا ہے, زبان روکتے روکتے تھکے جا رہے ہیں, اور گالیوں کو کنٹرول کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں, کیونکہ گالی بکنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے شیطان بند کیا ہے, شیطان کو ذرا کھل کھلنے کا موقع نہیں ملتا. جتنا آزاد رہتا ہے فری 11 مہینے, اتنا فری نہیں رہتا اس مہینے میں, بڑا پریشانی محسوس کرتا ہے. یہ شیطان کے بند ہونے کا مطلب اس کا یہ ہے. تو یہ مہینہ گویا کہ ایک سیزن ہے نیکیوں کا, اور جس سیزن میں ہر چیز زیادہ ہوتی ہے پیداوار, اس لیے حضور نے فرمایا کہ معمولی سا عمل بھی اس میں زیادہ نتائج لاتا ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کی برکات سے اور ثمرات سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. رمضان میں شاید لوگ بھول گئے ہیں پروگرام ہے. مجھے حاضری بہت متاثر ہو گئی، تو ان کو بتا دیجئے جو سننے والے آپ کے واقع کار ہیں اور جو کلاس کے لوگ ہیں وہ